اور یہاں میں یہ نہیں کہوں گا کہ گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ معافی پہ ہو جائے یا اس کو بری کر دے، نہ 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 نہ، گستاخ رسول کی سزا موت ہے، موت ہے، موت ہے، موت ہے۔ لیکن جب ریاست موجود ہو کوئی بندہ گستاخ رسول کو بھی نہیں مار سکتا، جب ریاست اور ادارے موجود ہوں، ریاست اور ادارے جب موجود ہوتے ہیں، کوئی بندہ اگر کسی کو قتل کرتا وہ بندہ قاتل، وہ مجرم ہے۔ ڈرامہ لگایا ہوا ہے، یہ کوئی ڈرامہ ہے، دین سمجھتے نہیں، لوگوں کو دین کا سمجھ نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر فتوا دے رہے ہیں، فتووں کی دکان رکھی ہوئی ہے آپ نے۔ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ ہر بندے کو یہودی کہنا شروع کر دیں، دار اسلام سے خارج کر دیں، آپ فلاں بندے کو واجب القتل قرار دے دیں؟ یہ کون سا دین ہے؟ کس نے آپ کو اجازت دی ہے کس طرح کے فتوے دیں؟ آپ کو مانتا کون ہے؟ میری گفتگو شاید سمجھنے والوں کو سمجھ آ جائے، جاہلوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ جاہل تو بسیں جلا رہے ہیں نا، گاڑیاں جلا رہے ہیں، رکشے جلا رہے ہیں، لوگوں کے اوپر سیدھے فائر کر رہے ہیں، ان کو کون سمجھائے؟ جن کی ذمہ داری سے ان کو سمجھانا، وہ انتشار پھیلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جنرل ہیں وہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کریں، اور جو جج ہیں وہ واجب القتل ہو گئے، ان کو قتل کریں، اور عمران خان جو وزیر اعظم ہے وہ یہودی ہو گیا، سعودیہ کے جتنے حکمران ہیں وہ یہودی ہو گئے۔ یہ پیر افضل قادری صاحب کا بیان ہے۔ جس بندے کے 2 سفر ہوئے ہوں جب وہ وزیر اعظم بنا، جہاز سے اترنے سے پہلے جس بندے نے حضور کی محبت میں، ادب اور احترام میں جوتے اتار دیے، مجھ سے بڑا عاشق ہے، آپ سے بڑا عاشق ہے۔ جس بندے کے لیے باب توبہ کھولا گیا ہو، جو آج تک کسی حکمران کے لیے نہیں کھولا گیا ہو، تو سوچیں ذرا وہ بندہ اللہ کو کتنا پسند ہوگا۔ جو بندہ باب توبہ میں 12 منٹ بیٹھ کر دعائیں کرتا رہا ملک کے لیے، بتائیں وہ بندہ کتنا قابل ہوگا؟ آپ اور میں ہیں کیا ہیں؟ اور جس بندے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کیا دروازہ کھولا گیا ہو کہ آپ اندر جا کر دعا کریں، ہائے 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 ہائے، وہ کتنا نصیب والا بندہ۔ ہمیں تو خواب میں آ جائے نا حضور کا دیدار ہو جائے تو ہم چرچے کرتے ہیں کہ یار میری خواب میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کے فیصلے ہیں۔ تو جس بندے کے لیے ظاہری زندگی میں دروازہ حضور کے روزے کا کھل جائے، آپ اس کو یہودی کہہ رہے ہیں، آپ اس کو یہودی جنٹ کہہ رہے ہیں۔ جو مدینے کی گلیوں میں جب گھومتا ہو، میں نے دیکھا ہے، میں نے تصویروں میں دیکھا، میں نے ویڈیو میں دیکھا، لوگوں نے لائیو دیکھا، لوگوں نے پاس کھڑے ہو کر دیکھا، نہ جوتا پہنتا اور جب چلتا تو جوتے کے بغیر چلتا ہے۔ مدینہ کے گورنر سے جب اس کی میٹنگ ہوئی تب بھی مدینے کی گلیوں میں، تب بھی مدینے کے شہر میں، تب بھی مدینے کے ایک ہوٹل میں جہاں بھی گورنر ہاؤس میں اس کی ملاقات ہوئی تب بھی اس کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تمام احباب نے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ وجہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں ایک گلی کو بند کر کے، ایک سڑک کو بند کر کے، ایک کو بس کو جلا کر، رکشہ جلا کر، لوگوں کا رستہ روک کر، لوگوں کو تکلیف پہنچا کر عاشق عاشق کے نعرے لگا رہا ہوں۔ اور جس بندے کے لیے حضور کے در کا دروازہ کھل جائے، باب توبہ کھل جائے، مدینے کی گلیوں میں وہ بغیر جوتے کے گھومے، وہ کتنا بڑا عاشق ہوگا، کبھی سوچئے گا۔ میں پھر آخر میں کہہ رہا ہوں کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، لیکن اس کے لیے ثبوت چاہیے ہوتے ہیں، ثبوت۔ جب تک آپ کے پاس ثبوت نہیں، کسی کے اوپر فتویٰ جاری مت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لوگوں، جب تمہارے پاس کوئی بات یا کوئی پیغام پہنچے تو اچھی طرح اس کی تصدیق کر لو، پھر عمل کرنا۔ اگر تم نے تصدیق نہ کی ہو تو بلا وجہ ایسے ہی تصدیق کیے بغیر اگر اس کے اوپر تم نے عمل کیا تو نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ میں ایک آیت کا ترجمہ سنا رہا ہوں، آپ کو تشریح سنا رہا ہوں۔ ہم دین کی بات تو کرتے ہیں، عاشقی کی بات تو بڑی کرتے ہیں، شاید دین کو ہم سمجھ ہی نہیں پائے، نہ سمجھتے ہیں۔ سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا جاہل ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی زندگی، اللہ کے بتائے ہوئے رستے اور حضور کی جو زندگی ہے جو گزری 63 سال 4 دن، 63 سال 4 دن کی ظاہری زندگی ایک عملی نمونہ ہے آپ کے سامنے۔ اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، پھر شاید ہی آپ کو کچھ عقل آ جائے، پھر جا کے فتوے جاری کریں۔ خدا را اس ملک اور قوم کے اوپر احسان یہ کریں، بغاوت مت کریں۔
لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں، محبت کا راستہ دکھائیں، نفرت کا نہ دکھائیں۔ یہ گلیاں بند کر کے، سڑکیں بند کر کے، گاڑیاں جلا کر، لوگوں کے راستے روک کر، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا کر، لوگوں کو گولیاں چلا کر، یہ دین نہ لوگوں کو سکھائیں۔ خدا را رحم کریں۔ آج اگر آپ نے آج رحم کیا تو کل آپ کے اوپر رحم کیا جائے گا، ورنہ باتیں بہت ساری ہیں میرے پاس۔